فیصل صاحب یہ تو پھر المیہ ہے نا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو کر کے گئے پچھلے لوگ کر گئے وہی مشکلیں کریٹ کر کے گئے، اور لیکن اب تو یہ دوسرا بجٹ ہے ایاز صاحب کو جی فیصل صاحب یہ تو اب دوسرا بجٹ ہے نا اس اتحادی حکومت کا، تو آپ کے خیال میں اب یہ دوسرا بجٹ تو بہتر ہونا چاہیے نا؟ آپ تو جو بربادی والی بات کر رہے ہیں، تو ایاز صاحب کے خیال میں ہمارے برباد ہونے میں کچھ بچا ہے کیا؟ نہیں الحمدللہ، برباد ہو چکی ہے، ابھی ہم سڑکوں پہ زندہ آگے بھیک مانگ رہے ہوں گے ہم کسی دن، پھر مکمل بربادی ہو جائے گی، ابھی تھوڑے سے بچے میں. دیکھیں بجٹ آنے والا بجٹ میں ریلیف تلاش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے عامر الیاس رانا کے جواب میں آپ کا سوال تلاش کرنا. سوال آپ نے پوچھا تھا مہنگائی کے بارے میں، انہوں نے تحریک انصاف کا بتایا، بالکل ایسے ہی بجٹ ہوگا. آپ تلاش کرتے رہیے گا ریلیف، جیسے آپ کو جواب نظر نہیں آیا اس طرح ریلیف نظر نہیں آنا. اچھا ایک آج میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بھوکی ننگے لوگ ہوتے ہیں نا، خالی پیٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا بجٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا بجٹ تو ان لوگ بجٹ ہے کیا چیز، اس کو سمجھیں. بجٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک آمدنی ہوئی 100 روپے کی، اس میں سے آپ نے خرچہ کرنا ہے. آپ کی تو آمدنی نہیں ہے، خرچہ کیا کرنا ہے؟ جس بجٹ میں کا خسارہ ہزاروں ارب روپے ہو، اس بجٹ سے یہ توقع کرنا کہ اس سے کوئی ریلیف ملے گا، بس کر لیں. توقع کرنے میں کیا ہے؟ سوال پوچھنے کے لیے اچھا ہے. ایک وہ لگا ہوا ہے، تفریح لگی ہوئی ہے چینلوں میں، ایک وہ ہو جائے گا آپ کا. فیصل صاحب تفریح تو نہ کہنا، ہم تو ایک سیریس سوال رکھا ہے. 5 سیکنڈ دینے ہیں جی میں دوں گی آپ کو. جی آپ نے الیاس صاحب کے بعد مجھے 5 سیکنڈ دینے ہیں. جی ضرور فیصل صاحب تفریح تو نہ کہیں. جب تک ان کے پاس میسج بھی آ جائے گا، جب تک میسج بھی آ جائے گا کیا بولنا ہے، بالکل ابھی آیا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس حکومت کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے نا، پلان وہ ابھی نظر آ گیا ہوتا ہے ان کے 14 مہینے میں. ٹھیک، اس حکومت کے بعد زمینی حقائق کو تسلیم کرے، چلتے ہوئے لوگوں کے نا کاروبار تباہ ہو گئے، پوری انڈسٹریاں جو ہے نا تباہ ہو گئیں، پوری انڈسٹریاں تباہ ہو گئیں. صرف آپ تعمیراتی صنعت کو اٹھا لیں نا، اس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ سینکڑوں انڈسٹریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. زیرو ہو گئی ہیں، زیرو، بالکل آپ زیرو پہ چلے گئے. اور اس میں آپ کی 90% انڈسٹریاں وہ ہیں جو لوکل انڈسٹریاں ہیں جہاں ہزاروں لوگوں کا روزگار ہے، پھر اس سے آپ کی ایک پوری چین چل رہی ہوتی ہے. زیرو ہو گیا. کچھ اندازہ ہے اس حکومت کو، اس کی حکومت کے آنے کے بعد اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ صحیح آئے غلط آئے یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، غلط پیش کی تھی، یا عمران خان کا دور جو تھا وہ آئیڈیل دور تھا، یا جس طرح ہے وہ غیر قانونی عمل کے ذریعہ ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہ 100% قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے آئے. اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ڈیبیٹ اس بات پر ہے، سوال یہ ہے کہ بھائی تم نے آنے کے بعد کیا اس قوم کے ساتھ، کیا کیا آپ نے یار؟ اور ابھی بھی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی رحم کھانے کو تیار نہیں ہے کہ بجٹ بنائیں. بجٹ کا بجٹ بناؤ گے؟ روز کی پالیسی ہے، روز بناتے ہو، اس کے لیے کیا بجٹ بنائیں گے؟ زندہ قومیں بجٹ بناتی ہیں، جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ لوگ بجٹ بناتے ہیں. اب ہیروئن سے آپ پوچھو تو بجٹ بنا اپنے سال کا، وہ کا بجٹ بنائے گا؟ وہ تو کہیں سے چوری کرتا ہے، لوہا چوری کرتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، سو جاتا ہے. ہماری مثال تو ہیروئن کی ہے. چلیں ٹھیک ہے فیصل صاحب کو دھکا دیں بس، عمر دیکھیں کتنی رہ گئی ہے. بس اگر میسج آ گیا تو بیچ میں بھی پوچھ سکتی ہیں آپ. نہیں بس کر دیں. نہیں الیاس صاحب کے بعد بات کرنی ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں یہ بجٹ جو آ رہا ہے، بجٹ میں یہی ہے کہ سب سے کسی کو سمجھ نہیں لگے گا، یہ ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں اشرافیہ کو تو فائدہ ہوگا، غریب آدمی کا کیا ہے؟ غریب آدمی نے تو شیئر کرنا ہے جی، ملک کا ٹیکس اتارنا ہے. بجٹ میں جو ٹیکسز لگیں گے اور جو قرضہ اتارنا ہے اس میں اس کو شیئر ادا کرنا پڑے گا. اس کو تو صرف ایک چیز کی سمجھ لگتی کہ اس کی سیلری کتنی بڑی ہے، وہ بھی سرکاری ملازمین کے لیے. عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا؟ اس کو سبسڈی کے لیے لائنوں میں کئی گھنٹے کھڑا کر رہنا پڑتا ہے. بجٹ میں کوئی ایسی چیز تو دیکھنے میں نہیں آ رہی، بلکہ تو اپنا خسارہ دکھا دیا پہلے کہ جی ہم کچھ نہیں دے سکتے. اب یہی ہے عوام نے جو ٹیکسوں میں شیئر کرنا ہے، جو ٹیکسز جو لگنے نے، وہ لگژری تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اس میں ٹیکس میں سے اپنا ادا کرتا ہے. وہ کھانا کھاتا ہے ٹیکس دیتا ہے، پانی پیتا ہے ٹیکس دیتا ہے.
यानी कि सुबह उठता है तो उसका टैक्स शुरू हो जाता है। एक आदमी 1000 का नोट लेके जाए 400-500 रुपया तो उसमें से टैक्स लग जाता है। तो गरीब आदमी के लिए तो कोई ये बजट में कुछ चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ दिखाए जिसमें साफ पता चले कि आम आदमी को क्या फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ ये इशराफिया का लिए जो बन रहा है, जो बना रहे हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा जी, वो ज़बानी खर्च वो दिखाते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या नज़र आता है? अमली तौर पर नज़र आए ना, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसमें पता चले कि जी मुल्क की मईशत को फ़ायदा हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, जिसमें क्या है। ये IMF के कहने के बगैर तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने दिखाना है अगला प्रोग्राम लेना है। अगर प्रोग्राम नहीं लेंगे डेफिसिट कहाँ से पूरा करेंगे? ठीक। इनकी चीज़ें तो टारगेट तो पूरे नहीं हो रहे। टारगेट पूरे नहीं होंगे तो पेट्रोल पर टैक्स लगा देंगे, लोगों से रिलीफ पैसा निकलवाएंगे जेबों से उनसे। सही है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कोई देख के कोई ऐसे बनाए कि हकायक पर मबनी हो, जिसमें आम आदमी को फायदा, लेकिन आपको जिसमें लग रहा है कि गरीब आदमी बनाएगी को हुकूमत? नहीं, गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल नहीं ना, हकायक उनके पास पे मबनी ही होगा, लेकिन कोई ऐसे उनके लिए। प्लानिंग तो कोई है नहीं है, सिर्फ उनके लिए अपनी जिंदगी आसान होगी सही कि है। जी उन्होंने एक बजट पेश किया था, जिसके बाद में कागजों में रह जाएगा वो सारी ठीक चीजें। है। बाकी जो अमली तौर पर है वो उनको पता है कि प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक। सिर्फ जो टैक्स देते हैं उन पर ही टैक्स का बोझ डलेगा। सही है। टैक्स का वो बढ़ाते ही नहीं है। टैक्स चोरी होता है, आज तक पकड़ सकें ये कोई नहीं। मुशर्रफ दौर में पकड़ना 1000 चाहते नहीं है। अफसरान को निकाल दिया था, अब भी देख लें फिर वो अफसरान दोबारा बहाल हो गए। ठीक है। वो सिस्टम वही चल रहा है। सही है जी। आमिर साहब 5 सेकंड्स। वो जी खारा दर के नाबके की आपने बात सुन ली कि जो उन्होंने बजट पे नुस्खा कीमिया पेश किया। भाई अभी कुछ है ही नहीं, वो नाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, है क्या हुकूमत के पास? तो मुझे तो पता था कि क्या एक्सपर्ट्स ने तजज़िये देने हैं, लिहाजा मैंने खबर शेयर की ताकि लोगों को समझ आए, क्योंकि बजट तो किसी को नहीं समझ आता। बचपन में कभी होता था कि जी पेट्रोल एक दफ़ा बढ़ता था साल में, तनख्वाहें एक दफ़ा बढ़ती थी, कम होती थी, अब तो सब कुछ रोज होता है, लिहाजा ठीक है, एंजॉय करें। सही है। आपने तबसरा कर दिया जो फैसल साहब ने बात की। जी फैसल साहब। जी जी। मैं सिर्फ ये पूछा कि आमिर साहब ने कहा था मैं कोई अहम बात बताना चाहता हूँ, वो अहम बात बताना रह गई, वो बोले वो बता दें। मैसेज नहीं आया। आप उनके लिए बहुत अहम है फैसल साहब। यार- जी ब्रिगेडियर साहब। यार आप ही तो अहम है। खारा दर का नाबगा कहा है आपको, अगर आपको समझ आए। ब्रिगेडियर साहब। देखें, दुआ बात यह है कि मैं आई फील कि अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए, नेशनल इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे पाकिस्तान में है, एटलीस्ट उनकी ये मैसेज आया है। देयर इज नो हार्म, ऑनेस्टली ये कर लें, ये मैं ऑनेस्ट दिल से मैं कह रहा हूँ, करके मशवरा लेके देन मे बी टू फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन इन हाउस, वो कर ले कल, वो हमको करना ब्रिगेडियर नहीं। साहब बड़ा हंसते हैं ना फैसल की बात। इनकार ही समझिए। ये मैसेज आया है। ये इंडिजिनस मैसेज है, नॉट कहीं और से। ठीक है जी। मैं भी देख लूंगा, शायद मैंने उनको मैसेज आ गया। आप